الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد۔ کتاب الاستصلاح والمصالح المرسلہ کی دوسری فصل کے عنوانات کا ہم نے آغاز کیا تھا، اور دوسری فصل میں 8 نکات تھے۔ اس میں سے 7واں نقطہ جو ہے فقہا کی آراء مصالح مرسلہ اور استصلاح کے بارے میں، وہ ہم ذکر کر رہے تھے۔ اس حوالے سے فقہاء حنفیہ اور مالکیہ کی رائے کو ہم نے ذکر کر دیا تھا، فقہاء شافعیہ کی رائے کو بھی تفصیل سے پڑھ لیا تھا۔ تو آج ہم فقہاء حنابلہ کی رائے اور پھر اس کے علاوہ کچھ مزید آراء دیکھنے کے بعد آخری 8ویں نقطے کی طرف جائیں گے، اور یہ آج ہماری اس کتاب کی بھی آخری کلاس ہے۔ کتاب بھی اس سے مکمل ہو جائے گی اور کورس کی بھی آخری کلاس ہے۔ مجموعی طور پر یہ کلاس ہماری 19 ہے۔ استصلاح اور مصالح کے بارے میں فقہاء حنابلہ کی کیا رائے ہے؟ تو اس حوالے سے مصنف نے فرماتے ہیں کہ فقہاء حنابلہ بھی فقہاء مالکیہ کی اجتہاد کے مطابق مصالح مرسلہ کا اعتبار کرتے ہیں، اور احکام کی تقریر اور استنباط میں وہ مصالح مرسلہ کو ایک اصول بنا کر اس پر اعتماد کرتے ہیں۔ تو فقہاء حنابلہ بھی فقہاء مالکیہ کی طرح مصلحت کو جو ہے وہ حجت معتبرہ مانتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ اور دیگر حضرات حنابلہ کے ہاں باقاعدہ اس کی نشانیاں ملتی ہے کہ ان کے ہاں مصالح جو ہے مرسلہ معتبر ہے۔ مثلا علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کی ایک عبارت ہے کہ اذا ظہرت امارات العدل واسفر وجہہ بأی طریق کان فثم شرع اللہ ودینہ۔ بہرحال لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ نقطہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ فقہاء حنابلہ جو ہے مصالح مرسلہ کو حجت تو مانتے ہیں، لیکن اس کو ایک مستقل اور الگ مصدر یا سورس اور مأخذ تسلیم نہیں کرتے۔ جس طرح فقہاء مالکیہ جو ہے وہ مصالح مرسلہ کو ایک مستقل بالذات اور الگ مأخذ سمجھتے ہیں، لیکن فقہاء حنابلہ اس کو الگ اور مستقل مأخذ نہیں سمجھتے، بلکہ فقہاء حنابلہ مصالح مرسلہ کو قیاس کے تابع قرار دے کر قیاس ہی کی ایک قسم قرار دیتے ہیں۔ لہٰذا آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ فقہاء حنابلہ کے ہاں قیاس کی بنیادی طور پر 2 قسمیں ہیں۔ ایک قیاس خاص، قیاس خاص کا مطلب کہ دو ہم مثل مسائل کو ایک دوسرے پر آپ قیاس کریں کیونکہ دونوں کی علت، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ علت میں مشترک ہے۔ اور ایک ہے قیاس عام۔ قیاس عام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک علت عامہ کے تحت بہت سارے مسائل کو آپ درج کر دیں۔ علت عامہ کا مطلب ہے حکمت اور مصلحت، تو شریعت کی حکمت اور مصلحت کو بنیاد بنا کر اس کے تحت بہت سارے مسائل کو درج کر دینا اور کوئی حکم اس پر لگانا، یہ قیاس عام کہلائے گا۔ تو بہرحال یہی مصلحت ہے، مصلحت مرسلہ ہے یا استصلاح ہے، جس کو فقہاء حنابلہ نے قیاس ہی کی ایک قسم قرار دیا ہے۔ بہرحال فقہاء حنابلہ میں سے ایک شخصیت ہے نجم الدین سلیمان الطوفی رحمہ اللہ، یہ ہے فقہاء حنابلہ میں سے، لیکن استصلاح اور مصالح مرسلہ کے بارے میں ان کی جو رائے ہے وہ جمہور علماء سے ہٹ کر ہے۔ انہوں نے اتنا غلو کیا مصالح اور استصلاح کو حجت ماننے میں کہ انہوں نے یہ رائے اختیار کر لی کہ جب مصالح اور نصوص شرعیہ اور نصوص قطعیہ کا تعارض ہو جائے تو نصوص قطعیہ کو ترک کر کے مصالح اور استصلاح پر عمل کریں گے۔ یہ امام طوفی رحمہ اللہ نے یہ رائے اختیار کر دی۔ حالانکہ یہ رائے عام تمام فقہاء، صرف حنابلہ نہیں بلکہ تمام فقہاء کی آراء کے خلاف ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے بہت ساری خرابیاں لازم آئے گی۔ ایک تو شریعت کی جو نصوص ہے اس کی تعطیل لازم آئے گی محض عقل کی بنیاد پر، کہ آپ محض عقل سے استنباط مصالح کر کے اس کی بنیاد پر شریعت کی نصوص کو معطل قرار دے رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر اس کی اجازت دے دی گئی تو شریعت محض ایک کھلواڑ بن جائے گی۔ ہر شخص اپنی عقل کی بنیاد پر کسی چیز کو مصلحت قرار دے گا اور شریعت کی نصوص کو لغو اور غیر معتبر اور ناقابل عمل قرار دے گا۔ تو اس لیے علماء نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ یہ رائے جو ہے یہ غلط ہے، اور اسی لیے علماء نے استصلاح یا مصالح پر وہاں عمل کیا ہے جہاں تو سرے سے بالکل نصوص نہ ہو۔ ٹھیک ہے، جہاں بالکل نصوص نہ ہو،
یا نصوص تو ہو لیکن مصالح کے ساتھ ان کا تعارض نہ ہو، یا تعارض بھی ہو لیکن تعارض کے سلسلے میں پھر کیا کیا جائے گا وہ ایک تفصیلی بحث ہے کہ وہ بھی اکثر علماء اس کو قبول نہیں کرتے، اور بعض علماء جو ہے وہ مصالح کو جب تعارض ہو جائے تو وہ کسی نہ کسی حد تک تسلیم تو کرتے ہیں، لیکن بشرط یہ کہ نصوص کی تعطیل لازم نہ آئے۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ نقطہ نمبر 8 میں آ جائے گی۔ اسی لیے علماء نے استصلاح اور مصالح کے لیے بہت سارے قیود اور شرائط کا تذکرہ کیا ہے تاکہ یہ محض ایک خواہش نفس نہ ہو جائے، اور یہ جو ہے شریعت کے عام مقاصد کے ساتھ جو ہے وہ موافق ہو۔ بہرحال تو یہ ایک رائے ہے امام طوفی رحمہ اللہ کی، یہ جمہور علماء اس کو جو ہے اس پر رد کرتے ہیں۔ ائمہ اربعہ کی آراء کے بعد شیخ مصطفیٰ الزرقاء نے 4 مزید آراء کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ زیدیہ، اباضیہ یا خوارجی کے قبیل سے اس کو قرار دیا ہے اباضیہ، امامیہ اور ظاہریہ۔ مذہب زیدیہ جو ہے فقہ کے اندر وہ تقریباً فقہائے حنفیہ کی رائے کے قریب ہے کہ جس طرح فقہائے حنفیہ نے استحسان کی ایک بنیاد ڈالی اور اس کی بہت ساری اقسام ذکر کر دی ہے، بالکل اسی طرح زیدیہ کے ہاں بھی استحسان کا تصور موجود ہے، اور استحسان کی باقاعدہ وہ قسمیں بیان کرتے ہیں: استحسان قیاسی، استحسان ضرورہ، استحسان سنہ، استحسان اجماع۔ استحسان قیاسی، استحسان سنہ میں تو بالکل وہ حنفیہ کے قریب ہے، ہاں استحسان اجماع اور استحسان ضرورہ میں کچھ تھوڑا بہت فرق ہے، لیکن یہ کہ ایک بنیادی تصور میں وہ حنفیہ کے قریب ہے۔ اور انہوں نے بھی حنفیہ کی طرح استحسان ضرورت کے تحت مصلحت مرسلہ اور استصلاح کو معتبر مانا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ مناسب مرسل یا جو مصلحت مرسلہ ہے اس پر تب عمل کیا جائے گا جب وہاں پر 2 بنیادی شرائط موجود ہو۔ ایک کہ ان یکون ملائما للمقاصد الشریعہ، کہ وہ جو مصلحت مرسلہ ہے وہ شریعت کے عام مقاصد کے موافق ہو، اس کے خلاف نہ ہو۔ اور نمبر 2 اللہ یکون ملغن، کہ وہ مصلحت مرسلہ مصلحت ملغات اور غیر معتبرہ نہ ہو، شریعت نے وضاحت کے ساتھ اس پر رد نہ کیا ہو۔ یہ 2 بنیادی شرائط مصلحت کے لیے ان کے ہاں، باقی دیگر تفصیلات کے اندر وہ حنفیہ کے قریب ہے۔ درء المفاسد مقدم علی جلب المصالح، اس میں بھی وہ حنفیہ کے ساتھ جو ہے وہ قریب ہے۔ تو بہرحال یہ مذہبی زیدیہ ہے۔ اس کے بعد ہے مذہب اباضیہ اور خوارج۔ مذہب اباضیہ جو ہے یہ ان کے شیخ عبداللہ بن اباز کی طرف منسوب ہے، اور عبداللہ بن اباز جو ہے یہ جابر بن زید کے شاگرد تھے، اور جابر بن زید یہ کبار تابعین میں سے شمار کیے جاتے ہیں اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے شاگرد تھے، ٹھیک ہے۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ اور امام مسلم رحمہ اللہ نے ان سے احادیث بھی دی ہے جابر بن زید سے۔ بہرحال اور جو ان کی جو مذہب ہے اباضیہ کا یا ان کی جو فقہ ہے وہ جابر بن زید ہی کی طرف منسوب ہے۔ اور ان کے بارے میں ان کے جو شیخ ہے عبداللہ بن اباز، ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ان کا تعلق پہلے وہ خوارج میں سے تھے، بعد میں وہ کچھ سیاسی وغیرہ اختلافات کی وجہ سے ان سے جدا ہو گئے، اسی لیے علماء اباضیہ کو خوارج ہی کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ بہرحال مصالح یا استصلاح کے بارے میں ان کا نظریہ کیا ہے؟ تو یہ بھی مصالح مرسلہ کا اعتبار کرتے ہیں اور ان کو ادلہ صحیح میں سے ایک بنیادی دلیل سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مصنف نے بہت ساری ان کی کتب سے عبارات نقل کر کے یہ بات ثابت کی ہے کہ ان کے ہاں مصالح مرسلہ کا اعتبار ہے، اور وہ بھی یعنی ایک مثبت موقف رکھتے ہیں استصلاح اور مصالح مرسلہ کے بارے میں۔ نمبر 3 شیعہ امامیہ، یعنی شیعہ کے اندر جو امامیہ کا مسلک ہے ان کا اس حوالے سے رائے۔ تو مصنف کے بقول چونکہ شیعہ امامیہ جو ہے وہ قیاس کو بھی رد کرتے ہیں، قیاس بھی ان کے ہاں نہیں ہے، تو اسی طرح وہ استحسان، استصلاح اور مصلحت مرسلہ کو بھی رد کرتے ہیں اور ان کو حجت معتبر نہیں مانتے، اس کو مآخذ شریعت میں سے نہیں تسلیم کرتے۔ وجہ یہ ہے، اس کی بنیادی وجہ کہ امامیہ کے ہاں ان کا جو عقیدہ امامیہ ہے نا وہ ہے اصل بنیادی وجہ۔ ان کے ہاں ان کے جو ائمہ ہے ان کے ائمہ کی تفسیر، ان کے ائمہ کے اجتہادات، ائمہ کے اقوال یہ نصوص شریعت کا درجہ رکھتے ہیں، کیونکہ ان کے ائمہ ان کے ہاں خطا اور بھول چوک سے معصوم اور محفوظ ہے۔
تو جب وہ معصوم اور محفوظ ہے تو ان کے اقوال، ان کے اجتہادات وغیرہ یہ نصوص کا درجہ رکھتے ہیں، اور ان نصوص کے مقابل میں چونکہ اجتہاد نہیں ہو سکتا تو اس لیے وہ اپنے ائمہ ہی کی آراء کو نصوص کا درجہ دے کر قیاس کو منع کرتے ہیں اور استحسان پر رد کرتے ہیں۔ اور مصنف نے پھر ان کی کئی کتابوں سے یہ بات ثابت کی ہے کہ انہوں نے استحسان اور مصالح مرسلہ پر واضح الفاظ میں رد کیا ہے اور اس کو مآخذ شریعت میں سے نہیں مانا، جو بھی وجوہات انہوں نے ذکر کی ہے۔ بہرحال خلاصہ یہی ہے کہ عقیدہ امامیہ کی وجہ سے یہ حضرات جو ہے یہ استحسان اور استصلاح مصالح مرسلہ بلکہ قیاس تک کو وہ مآخذ شریعت نہیں تسلیم کرتے۔ آخری رائے ہے ظاہریہ، مشہور ہے مذہب ظاہریہ، یہ بھی استحسان اور مصالح مرسلہ یا استصلاح کو حجت شرعیہ نہیں مانتے اور ان کو مأخذ تسلیم نہیں کرتے مذہب ظاہریہ، یعنی یہ بھی شیعہ امامیہ کی طرح ایک منفی نظریہ رکھتے ہیں استصلاح اور مصالح مرسلہ کے بارے میں۔ البتہ دونوں میں یہ فرق ہے کہ شیعہ امامیہ جو استحسان، استصلاح اور قیاس وغیرہ کا انکار کرتے تھے وہ تو عقیدہ امامیہ کی وجہ سے کرتے تھے، لیکن ظاہریہ جو استحسان یا قیاس یا مصالح مرسلہ کو تسلیم نہیں کرتے، ان کو حجت نہیں مانتے، ان کے ہاں وہ عقیدہ امامیہ نہیں ہے، ان کے ہاں ایک الگ وجہ ہے جس کو آپ یوں کہہ سکتے ہیں حرفیت فی النصوص، یعنی یہ لوگ نصوص اور شریعت کے جو یعنی شریعت کے جو نصوص ہے اس کے ظاہری مفہوم پر اکتفا کرتے ہیں اور اس میں مزید اس کی گہرائی میں جانا، اس کی علتیں نکالنا، اس علتوں کی بنیاد پر دیگر مسائل مستنبط کرنا، چونکہ یہ مذہبی ظاہریہ کے ہاں یہ نہیں ہوتا، وہ صرف اور صرف نصوص کے ظاہر تک محدود رہتے ہیں، تو اسی لیے ان کے ہاں استحسان، قیاس، مصالح مرسلہ وغیرہ یہ جو ہے وہ حجت شریعت نہیں ہے۔ بہرحال یہ خلاصہ ہے فقہاء کی آراء۔ اب ہم آتے ہیں آٹھویں اور آخری نقطے کی طرف، مصالح اور نصوص کا باہمی تعارض۔ یہ بات ہم پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں کہ فقہاء جنہوں نے، خاص کر وہ فقہاء جنہوں نے مصالح مرسلہ اور استصلاح کو حجت شرعیہ مانا ہے، ان کے ہاں مصلحت مرسلہ یا استصلاح پر وہاں عمل کیا جاتا ہے جہاں یا تو شریعت کے نصوص موجود نہ ہو، ٹھیک ہے، اور اسی طرح وہاں قیاس بھی اپلائی نہ ہو سکے، انہیں ایسے بھی نصوص نہ ہو کہ جن پر قیاس کر کے ہم مسائل نکال سکے، تو وہاں وہ مصلحت مرسلہ اور استصلاح پہ عمل کرتے ہیں۔ تو ایسی صورتحال میں تو تعارض کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ وہاں پر قیاسی دلائل، قواعد قیاسیہ یا نصوص نہیں ہوتے۔ لیکن بسا اوقات ایسا ممکن ہے کہ شریعت کے نصوص موجود ہو اور اس کے مقابل جو مصلحت ہے یا جو مقصد شرعی ہے وہ شریعت کے عام مقاصد کے مطابق درست ہو، لیکن اس نص کے ساتھ اس کا تعارض لازم آ رہا ہو، تو ایسی صورتحال میں کیا کیا جائے گا؟ یعنی یہ ممکن ہے کہ ایک مصلحت ہے، فقہاء نے یا فقیہ نے اپنے اجتہاد کی بنیاد پر اور اصول و ضوابط کو مد نظر رکھ کر اس مصلحت کو نکالا، اور وہ مصلحت شریعت کے عام مقاصد کے بھی مطابق ہے، لیکن کوئی ایسی شریعت کی ایک ایسی نص موجود ہے جو اس مصلحت کے ساتھ اس کا تعارض اور ٹکراؤ پیدا ہو رہا ہے، تو ایسی صورتحال میں کیا کیا جائے گا؟ اس بارے میں فقہاء کی آراء ذرا مختلف ہے، لیکن ان آراء کو سمجھنے سے پہلے یہ دو نکات آپ نے سمجھنے ہیں جو ضروری ہے۔ یہ دو جو ڈاٹ دیے ہوئے نا یہاں، ان کو سمجھنا ضروری ہے۔ یہ دو الگ الگ باتیں ہیں، دو باتیں۔ پہلی بات کہ شریعت کی نصوص کی دو قسمیں ہیں، شریعت کی نصوص دو قسم پر ہے۔ نمبر ایک، وہ نصوص جو خاص کسی متعین مسئلہ اور متعین حالت کے بارے میں آئی ہے، اور اس متعین اور مخصوص حالت کے بارے میں وہ نص جو ہے وہ منع کرتی ہے یا حکم کرتی ہے کہ یہ کام کرو یا یہ کام نہ کرو۔ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ نصوص خاصہ یا نصوص مخصوصہ، جس میں خاص ایک جزئی مسئلے کی طرف رہنمائی کی گئی ہے۔ مثال کے طور پر احادیث میں آیا ہے نا کہ بھائی کے اگر ایک انسان باؤ تاؤ کر رہا ہے خرید و فروخت کا، تو اس پر خرید و فروخت کرنا منع ہے۔ صوم علی صوم اخی، خطبہ علی خطبہ اخی منع ہے۔
ٹھیک ہے. اس طرح جن کو واضح کر کے منع کر دیا کہ بھئی مثلا شراب پینا منع ہے، یا اس طرح جو نصوص جس میں بالکل واضح طور پر کسی خاص چیز کے بارے میں بتا دیا کہ یہ منع ہے، یا خاص چیز کے بارے میں بتا دیا کہ یہ کام آپ نے کرنا ہے. نمبر 2، وہ نصوص جو عام ہے، ٹھیک ہے، اور ان نصوص کے تحت بہت سارے امور اور بہت سارے احوال اور افراد جو ہے وہ شامل ہو سکتے ہیں. وہ نصوص کسی خاص متعین مسئلے کے بارے میں نہیں. مثال کے طور پر احادیث میں بیع الغرر سے منع کیا گیا ہے. اب بیع الغرر کیا ہے؟ یہ ایک عام مفہوم رکھتا ہے، اس کے تحت بہت ساری چیزیں آ سکتی ہے، بے قبل القبض، معدوم کی بے، اور اس طرح کی اور بھی بہت ساری چیزیں آتی ہیں اس میں کہ قیمت معلوم نہ ہو، مقدار چیز جو خریدی جا رہی ہے اس کی مقدار معلوم نہ ہو، وغیرہ وغیرہ. تو یہ ایک عام ہے، تو ان کو کہتے ہیں عام نصوص. ٹھیک ہے، ایک نقطہ تو یہ ذہن میں رکھ لے. دوسرا نقطہ یہ ہے کہ شریعت کے نصوص کبھی قطعی ہوتے ہیں اور کبھی ظنی. ٹھیک ہے، یعنی شریعت کے نصوص جو ہوتے ہیں یہ اپنے معنی بتانے میں اور اپنے مفہوم بتانے میں کبھی قطعی اور یقینی ہوتے ہیں. اسی طرح شریعت کے جو نصوص ہے وہ ثبوت میں اور نقل میں کبھی قطعی اور یقینی ہوتے ہیں اور کبھی ظنی. تو اس طور پہ ہمیں 4 قسم کے نصوص جو ہے وہ حاصل ہو جاتے ہیں. ایک قطعی ثبوت اور قطعی الدلالہ، یعنی وہ نصوص جو نقل میں اور ثبوت میں بھی قطعی ہے، جیسے متواتر یا قرآن مجید وغیرہ، اور وہ اپنے معنی بتانے میں اور اپنے مفہوم پر دلالت کرنے میں بھی قطعی اور یقینی ہے، جیسے زنا کی حرمت، شراب کی حرمت. ٹھیک ہے، تو یہ پہلی قسم ہے، ثبوت بھی قطعی اور اپنے معنی بتانے میں بھی قطعی. تو قطعی ثبوت اور قطعی الدلالہ. نمبر 2، ظنی ثبوت اور ظنی الدلالہ، کہ ثبوت کے اعتبار سے بھی ظنی ہے، مثلا خبر واحد ہے اس طرح، اور اپنے معنی بتانے میں بھی ظنی ہے، قطعی اور یقینی نہیں ہے اس کا معنی. جیسے کیا آپ اس کی مثال لے سکتے ہیں، مثلا احادیث کے اندر بیع الغرر دیکھ لیجیے آپ کہ بیع الغرر جو ہے اس کے تحت کون کون سی صورتیں آتی ہے تو کون سی نہیں آتی، یا اس جیسی دیگر جو نصوص جو اپنے معنی بتانے میں قطعی اور یقینی نہیں، تو اس کو کہتے ہیں ظنی ثبوت ظنی الدلالہ. تیسری صورت ہے قطعی الثبوت ظنی الدلالہ، کہ ثبوت تو قطعی ہے لیکن اس کی دلالت ظنی ہے. جیسے قرآن مجید کی وہ آیات جو عام ہے یا مشترک ہے، جیسے لفظ قروء وغیرہ ہو گیا، ٹھیک ہے، وہ ثبوت کے اعتبار سے قطعی ہے لیکن معنی کے اعتبار سے ظنی ہے. اور ظنی ثبوت قطعی الدلالہ، چوتھی قسم، کہ ثبوت کے اعتبار سے ظنی ہے لیکن معنی کے اعتبار سے قطعی اور یقینی ہے، یعنی وہ خبر واحد جس میں کسی خاص متعین مسئلے کا ذکر ہے اور وہ اس کا معنی بالکل یقینی اور کنفرم ہے، تو اس کو کہتے ہیں ظنی ثبوت اور قطعی الدلالہ. تو اس طور پہ ہمیں 4 قسمیں حاصل ہو گئی. پہلی قسم قطعی ثبوت قطعی الدلالہ، جن میں دونوں باتیں قطعی ہوتی ہے، اور باقی تمام جو تینوں قسمیں ہیں اس میں ظنی کا بھی کچھ نہ کچھ ذکر آتا ہے. بہرحال تو یہ ہے دوسری بات. اب آتے ہیں ہم کہ نصوص اور مصالح کا جب آپس میں ٹکراؤ ہو تو وہاں پر کیا حکم ہوگا. سب سے پہلی صورت ہم نے نصوص کی جو قسم بتائی تھی قطعی ثبوت اور قطعی الدلالہ. اگر نصوص ایسی ہے جو ثبوت کے اعتبار سے بھی قطعی ہے اور دلالت کے اعتبار سے بھی قطعی ہے اور اس کا تعارض ہو رہا ہے کسی نہ کسی مصلحت کے ساتھ، تو ایسی صورت میں مصلحت کا کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا، ان نصوص کو لیا جائے گا جو ثبوت اور دلالت کے اعتبار سے قطعی اور یقینی ہے. وجہ ظاہر ہے کہ جب نص قطعی ہے اپنے ثبوت کے اعتبار سے بھی اور دلالت کے اعتبار سے بھی، تو اس کے مقابل جو مصلحت ہے وہ حقیقت میں مصلحت نہیں ہے. اس کو اگر آپ مصلحت سمجھتے ہیں تو وہ آپ کے عقل کی خرابی ہوگی، شریعت اس کے ہاں وہ شرعی مصلحت نہیں کہلائے گی، لہذا اس صورت میں نصوص پر ہی عمل کیا جائے گا. یہی تمام فقہا کی رائے ہے، ہاں سوائے امام طوفی رحمہ اللہ کی جس کو ہم نے پیچھے پڑھا تھا حنابلہ میں سے. ٹھیک ہے، اس کی ایک مثال سمجھتے ہیں. اس صورت کی مثال کے طور پر قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے واضح طور پر عدت کے بارے میں بتا دیا کہ اگر عورت کو طلاق ہو جائے تو وہ 3 حیض عدت گزارے گی، اگر اس کو حیض نہیں آتا تو 3 مہینے حیض گزارے گی. اسی طرح
اگر عورت کا شوہر فوت ہوتا ہے تو اس کی عدت ہے 4 مہینے 10 دن. ٹھیک ہے نا. یہ جو نصوص آئی ہے یہ نصوص قطعی ثبوت ہے کیونکہ قرآن کے اندر ہے نا, اور قطعی دلالہ بھی ہے کیونکہ اس کا معنی بالکل واضح ہے, اس کے معنی میں کوئی دوسری رائے ہے نہیں. تو قطعی ثبوت قطعی دلالہ ہے. اب اس کے مقابل میں کسی بھی قسم کی مصلحت آئے گی تو اس مصلحت کا کوئی اعتبار نہیں ہے. مثال کے طور پر آپ اپنے ذہن سے یہ نکالتے ہیں کہ بھائی چونکہ یہ عدت اس لیے تھی تاکہ نسب میں خلط ملط نہ ہو, لہٰذا اگر الٹرا ساؤنڈ وغیرہ سے پتہ چل جائے کہ عورت حاملہ نہیں ہے تو بس اچھا وضع حمل بھی ہے نا عدت حمل کی صورت میں. بہرحال تو اگر آپ یہ کہیں یہ مصلحت کہ بھئی ویسے عورت پر عدت لازم کرنے کی کیا ضرورت ہے, اگر الٹرا ساؤنڈ وغیرہ سے معلوم ہو جائے کہ عورت حاملہ نہیں ہے تو بس فوراً جو ہے اس کو نکاح کی اجازت دینی چاہیے. 3 مہینے یا 4 مہینے اور 10 دن کی انتظار کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, یہ مصلحت کے خلاف ہے. تو یہ جو مصلحت ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے کیونکہ شریعت کے نصوص قطعیہ کے خلاف ورزی لازم آتی ہے, اس کے ساتھ ٹکراؤ ہے اس کا. ٹھیک ہے. یا آپ یوں سمجھ لیجیے, مثال وہ والی مثال بھی ہو سکتی ہے کہ مثلا ایک آدمی کا انتقال ہو جائے تو اس کے بچیوں میں سے لڑکوں کو دگنا حصہ ملتا ہے, لڑکیوں کو آدھا. ٹھیک ہے. تو قطعی نص ہے اس پر یقینی طور پر, تو اس کے مقابلے اگر آپ اپنی طرف سے کوئی اور مصلحت نکالیں گے تو اس کا کوئی اعتبار نہیں. بہرحال تو یہ پہلی صورت تھی. اب آتے ہیں دوسری صورت کی طرف. اگر نصوص کی باقی 3 قسمیں ہیں, باقی 3 قسمیں ہیں کہ کیا مطلب کہ نصوص ظنی ثبوت ظنی دلالہ ہے, یا قطعی ثبوت ظنی دلالہ ہے, یا ظنی ثبوت اور قطعی دلالہ ہے. باقی تینوں صورتیں ہیں, ان تینوں میں سے کوئی بھی ایک صورت ہے اور وہ ایسی اس طرح کی نص کے مخالف جو ہے وہ مصلحت آ گئی اور دونوں میں ٹکراؤ پیدا ہوا, تو یہ ہے دوسری صورت. تو دوسری صورت کا خلاصہ کیا ہوا کہ نص ایسی ہے جو اپنے ثبوت میں یا اپنے دلالت میں یا ثبوت اور دلالت دونوں میں غیر قطعی ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے مقابل مصلحت آ گئی. تو ایسی صورتحال میں کیا کیا جائے گا, اس بارے میں بنیادی طور پر 2 اجتہادی آرا ہے یا 2 نظریے سامنے آئے ہیں. پہلا نظریہ یا پہلا اجتہاد وہ یہ ہے, یہ ان حضرات کے ہاں ہے کہ جو پیچھے ہم نے فقہاء کی آراء پڑھی ہیں ان میں سے کچھ ایسے گزرے ہیں جو استحسان, استصلاح اور مصلحت مرسلہ کو رد کرتے ہیں, اس تصور کو تسلیم نہیں کرتے, جیسے امامیہ, ظاہریہ, بعض فقہاء شافعیہ ہے نا. تو ان کی رائے یہ ہے کہ اگر اس طرح کی نصوص کے مقابل میں استحسان یا مصلحت مرسلہ آئے گی تو اس مصلحت مرسلہ کو رد کریں گے, اس کو چھوڑ دیا جائے گا اور نص پر عمل کیا جائے گا, کیونکہ ان کے ہاں مصلحت پر یا استحسان پر تب عمل کیا جاتا ہے جب نص بالکل یعنی بلکہ ان کے ہاں تو استحسان اور مصلحت پر عمل ہی نہیں کیا جاتا. یعنی ان کے ہاں رائے یہ ہے کہ اگر نصوص موجود نہ ہو تو بھی مصلحت اور استحسان پر عمل نہیں کیا جائے گا. تو جب نصوص موجود ہے تو بطریق اولا جو ہے وہ نصوص پر عمل نہیں کیا جائے گا, نصوص پر نہیں, معذرت, مصلحت پر عمل نہیں کیا جائے گا. تو بہرحال پہلی رائے یہ ہوگی اس صورت میں. وہ حضرات جو استحسان اور اصلاح کو قبول نہیں کرتے تو وہ کہتے ہیں کہ اس طرح کی نصوص کے مقابل میں اگر مصلحت آئے گی تو اس کو رد کر دیں گے. البتہ اس کے ساتھ ساتھ 2 نکات مزید ذہن میں رکھنی چاہیے. ایک یہ کہ یہ حضرات کہتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے مصلحت وغیرہ کا تو اعتبار نہیں ہے, لیکن اگر اضطراری حالت پیش آ گئی تو پھر نصوص کے مقابل میں اس اضطراری حالت پر عمل کیا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ قاعدہ ہے نا ضرورات و تبیح المحظورات, اور خود یہ نصوص سے ثابت ہے کہ اگر انسان کی جان کو خطرہ ہے تو وہ نص کے مقابل میں, مثلا شراب حرام ہے نصاً, لیکن اگر انسان کی جان کو خطرہ ہے تو وہ شراب پی سکتا ہے, تو اضطراری حالت مستثنا ہے. اور دوسرا جو امام غزالی رحمہ اللہ جنہوں نے کچھ ایسے حالات کا تذکرہ کیا ہے تو ان کے ہاں یہ ہے کہ بھئی اگر ایک عام مصلحت ہو اور اس طرح کی نص کے ساتھ اس کی مخالفت لازم آ گئی نص غیر قطعی کے ساتھ, تو وہاں پر اس عام مصلحت پر بھی عمل کیا جا سکتا ہے. بہرحال اس کی مثالیں بھی موجود ہیں. یہ تو ہو گیا پہلا نظریہ. ٹھیک ہے. اب دوسرا نظریہ دیکھتے ہیں. دوسرا نظریہ اس حوالے سے یہ ہے, ان حضرات کا ہے جو استصلاح اور مصلحت مرسلہ کو کسی نہ کسی اعتبار سے, کسی نہ کسی حیثیت سے قبول کرتے ہیں اور اس کو حجت مانتے ہیں. تو ان حضرات کے ہاں اس طرح کی صورتحال میں کیا رائے ہوگی؟ کس طرح کی صورتحال میں
کہ اگر نصوص کے ساتھ مصلحت کا تعارض آ گیا اور نصوص ایسی ہے جو اپنے ثبوت میں یا دلالت میں قطعی نہیں ہے، یعنی جو نصوص کی 4 قسمیں ہم نے پڑھ لی، باقی 3 قسمیں ہیں، تو اس طرح کی صورتحال میں پھر کیا کیا جائے گا؟ تو اس بارے میں جن حضرات نے استصلاح اور مصلحت مرسلہ کو قبول کیا ہے نا، ان حضرات کے اندر بھی پھر 2 رائے ہیں۔ پہلی رائے فقہائے حنابلہ کا نظریہ وہ یہ ہے کہ اس طرح کے نصوص کے مقابل میں مصلحت مرسلہ کو نہیں دیکھیں گے اور نصوص کو اس طرح کی مصلحت مرسلہ کی بنیاد پر خاص نہیں کریں گے، ان میں تخصیص نہیں کریں گے، اگرچہ نص غیر قطعی ہے، نص پر عمل کیا جائے گا، مصلحت کو چھوڑ دیا جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ حنابلہ کے ہاں نصوص کی دلالت اور اس کا عموم اگرچہ غیر قطعی ہے، اس کو وہ مصالح پر مقدم کرتے ہیں۔ دوسری رائے یہ ہے کہ تعارض کے وقت اس طرح کے نصوص کے اندر مصلحت کی بنیاد پر تخصیص کر دی جائے گی، نصوص کو بالکل لیا معطل تو نہیں کیا جائے گا غیر قطعی نصوص کو، لیکن مصلحت کی بنیاد پر اس طرح کی نصوص کے اندر یوں تخصیص کی جائے گی کہ نصوص جس مواقع پر نصوص آئی ہے ان کو اپنے اپنے موقع پر چھوڑ دیا جائے گا اور ان کے علاوہ دیگر مقامات پر مصالح پر عمل کیا جائے گا، تو نصوص پر بھی عمل ہو جائے گا خاص صورتحال میں، اور دیگر مقامات پر مصالح پر عمل ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، اور وہ وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ بھئی وجہ یہ ہے کہ جب مصلحت جو ہے وہ شرعی مصلحت ہے اور حدود اور ضوابط اور اصول کو مد نظر رکھ لیا گیا، تو بظاہر اس سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ شارع نے جو اس غیر قطعی نص کا تذکرہ کیا ہے وہ شارع نے اس صورت میں ذکر کیا ہوگا جہاں پر یہ مصلحت فوت نہ ہو رہی ہو، جہاں یہ مصلحت فوت ہو رہی ہو تو وہاں شارع کا بھی یہ مقصد نہیں ہوگا کہ شارع جو ہے اس نص پر عمل کرنے کو لازم قرار دے۔ بہرحال تو یہ دوسری رائے ہے۔ دوسری رائے کیا ہوئی کہ وہ مصلحت کی بنیاد پر اس طرح کی نصوص کے اندر تخصیص کرتے ہیں۔ یہ جو دوسری رائے ہے یہ فقہائے مالکیہ اور فقہائے حنفیہ کی فقہی کتب کے اندر بالکل ظاہر ہے اور بہت ساری مثالوں میں آپ کو اس کی مثالیں مل جائے گی۔ ٹھیک ہے، مثال کے طور پر فقہائے مالکیہ کی ایک مثال اس حوالے سے یہ ہے کہ قرآن کے اندر آیا ہے نا کہ والوالدات یرضعن اولادہن، اس میں تو بظاہر ہی معلوم ہوتا ہے کہ والدہ ہی اپنے بچوں کو دودھ پلائے گی، لیکن فقہائے مالکیہ کی رائے یہ ہے کہ اگر والدہ ایسی ہے جو ایک شریف اور بڑے اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتی ہے اور بچے کو دودھ پلانا ان کے ہاں ایک معیوب سمجھا جاتا ہو، تو وہ کہتا ہے کہ ایسی صورتحال میں پھر والد پر لازم ہوگا کہ کسی اور عورت کو لے آئے اور دودھ پلانے کے لیے یہ اس بچے کی والدہ اس کو دودھ نہ بھی پلائے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ تو انہوں نے مصلحت کی بنیاد پر یا بقول مصنف وہ کہتے ہیں کہ یہاں مصلحت کی بجائے عرف کو دیکھا گیا ہے، لیکن جو بھی ہے اس نص کے اندر تخصیص کر دی گئی۔ اسی طرح ایک اور مثال بھی ہے نص کے اندر مصلحت کی بنیاد پر تخصیص کی، وہ یہ ہے کہ اگر ایک آدمی جو ہے دوسرے پر دعویٰ کرے کہ اس کے ذمہ میرا اتنا مال ہے، تو شریعت کا عام اصول کیا ہے؟ عام اصول یہ ہے کہ مدعی کے ذمہ گواہ ہے، البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، ٹھیک ہے، اور منکر پر جو ہے وہ قسم ہے۔ تو مالکیہ کہتے ہیں کہ بھئی اس نص کے اندر یوں تخصیص کی جائے گی کہ دعویٰ کرنے والے اور مدعی کے درمیان میں اگر کسی نہ کسی جہت سے کوئی تعلق رہا ہو تب اس کا دعویٰ قبول کیا جائے گا، ورنہ اس کا دعویٰ شروع سے ہی رد کر دیا جائے گا۔ وجہ یہ ہے اس کے اندر مصلحت ہے کہ بھئی ورنہ تو آج کل کے جو ہے نا سفہا اور بے وقوف اور چھوٹے موٹے جو مطلب چور چکے ہیں وہ اٹھ کھڑے ہوں گے اور بڑے بڑے لوگوں اور جو بڑے عزت والے لوگ ہیں ان پر دعویٰ کریں گے، ان کو عدالت کھینچ کے لے جائیں گے اور گواہ تو اس کے پاس اگر نہ بھی ہو تو ان کو قسمیں دیتے رہیں گے۔ تو اس کے اندر ایک قسم کا یعنی کہ ضرر ہے اور ایک قسم کی معاشرے کی خرابی ہے۔ تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اگر مدعی اور مدعی کے درمیان میں کسی نہ کسی اعتبار سے تعلق رہا ہو یا کسی نہ کسی اعتبار سے دونوں میں جو ہے کسی نہ کسی اعتبار سے کوئی موافقت رہی ہو تو تب اس کا دعویٰ قبول کیا جائے گا اور تب البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر پر عمل کیا جائے گا۔ بہرحال فقہائے حنفیہ کے اندر بھی اس کی مثالیں ملتی ہے، بہت ساری حنفیہ کے آپ دیکھیں گے تو مثال کے طور پر ایک واضح حدیث آئی ہے
جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ سوال کرنے میں ایک آدمی ہے نا وہ سوال کرتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ گواہی کیسی دی جائے گی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترشمسا کہ کیا تم سورج کو دیکھتے ہو؟ تو اس نے کہا ہاں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح کی چیز پر تم گواہی دو یا چھوڑو۔ تو اس سے بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ گواہی عیان اور مشاہدے کی بنیاد پر دی جائے گی، گواہی صرف سماع کی بنیاد پر نہیں دی جا سکتی۔ یہ اس حدیث کا مفہوم ہے کہ گواہی سماع کی بنیاد پر صرف نہیں دی جائے گی بلکہ مشاہدے کی بنیاد پر دی جائے گی۔ اب فقہائے حنفیہ نے اس نص کو بہت سارے مصالح کی بنیاد پر خاص کیا ہے اور بہت سارے صورتوں کو نکالا ہے۔ مثال کے طور پر وقف کو حنفیہ کہتے ہیں کہ اگر وقف میں اس طرح کوئی تنازع ہو جائے اور مشہور یہی چلا آ رہا ہو کہ یہ زمین یا یہ جو بھی چیز ہے یہ وقف شدہ ہے، تو اس جو سنتی چلی آ رہی بات ہے اس کی بنیاد پر گواہی کو قبول کر دیا جائے گا اور اس زمین وغیرہ کو وقف قرار دیا جائے گا، کیونکہ یہی مصلحت ہے اگرچہ مشاہدہ کرنے والے نہ ہو۔ وجہ یہ ہے کہ اگر اس طرح آپ تسامع اور سماع کی بنیاد پر وقف میں فیصلہ نہیں کریں گے تو پھر تو لوگ جن اوقاف کو باقاعدہ گواہ موجود نہ ہو مشاہدے پر اور اس کے باقاعدہ تحریری طور پر اس کی رجسٹریشن نہ ہوئی ہو، تو بعد میں لوگ ایسے اوقاف کو اپنی ملکیت میں لینے لگ جائیں گے اور یہ مصلحت کے خلاف ہے۔ لہٰذا اس طرح کی نص کے اندر اس کی تخصیص کی جائے گی، نص کو باقی جگہوں پر رکھا جائے گا لیکن یہاں سماع کی بنیاد پر گواہی کی اجازت دی جائے گی۔ اور بھی اس طرح فقہی کتاب کے اندر حنفیہ کے ہاں سماع کی بنیاد پر فیصلہ کیا گیا ہے، اثبات نسب میں، اثبات وفات میں، دخول بالزوجہ میں، ٹھیک ہے، تقریباً 10 مقامات ہے شامی وغیرہ کے اندر اس کا تذکرہ موجود ہے کہ جہاں پر صرف سماع کی بنیاد پر فیصلہ کیا گیا ہے اور اس طرح کی جو حدیث ہے نا مشاہدہ والی حدیث اس کو خاص کر دیا گیا ہے مصلحت کی بنیاد پر۔ اسی طرح اور بھی مصنف نے کئی مثالیں دی ہے کہ مثال کے طور پر ایک حدیث ہے کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع الانسان ما لیس عنده، یا معدوم کی بے جو ہے، معدوم کی بے ممنوع ہے شریعت میں، لیکن حنفیہ کے ہاں ایسے پھل فروخت کرنا جو کچھ نکلے ہو اور کچھ نہ نکلے ہو ابھی تک، تو معدوم کو موجود کے تابع قرار دے کر اس کی اجازت دی گئی ہے۔ اس میں بھی حاجت ناس اور مصلحت کی بنیاد پر اس حدیث کے اندر تخصیص کر دی گئی۔ اسی طرح ایک اور مثال دیکھ لیجئے، اکیلے عورتوں کی گواہی کافی نہیں ہے۔ شریعت کا عام اصول کیا ہے گواہی کے بارے میں کہ مثلا حدود وغیرہ ہے تو وہاں صرف مردوں کی گواہی معتبر ہے، اور اگر حدود کے علاوہ مسائل ہے تو وہاں 2 مرد یا 1 مرد اور 2 عورتیں، اکیلے عورتوں کی گواہی کہیں بھی نہیں۔ لیکن اس طرح کی نصوص کو حنفیہ نے خاص کر دیا اور بعض مقامات پر صرف عورتوں کی گواہی کو قبول کر دیا جہاں پر مردوں کے لیے اطلاع مشکل ہو۔ جیسے مثلا قابلہ جو دائی ہوتی ہے وہ اگر ولادت پر گواہی دیتی ہے تو اکیلی ایک عورت کی گواہی کافی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح عورتوں کے جو خاص حمامات ہوتے ہیں جہاں مردوں کی حاضری کی اجازت نہیں ہوتی، وہاں کوئی جرم ہو جائے وہاں صرف عورتوں کی گواہی قبول ہے، تو کیوں؟ یہ مصلحت کی بنیاد پر، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح اور بھی کئی مثالیں ہیں جو مصنف نے ذکر کی ہے، وہ آپ دیکھ لیجئے گا۔ خلاصہ یہی ہوا کہ خلاصہ کیا ہوا نصوص اور مصالح میں تعارض کا، کہ اگر نصوص ایسی ہے جو ثبوت اور دلالت دونوں اعتبار سے قطعی ہے تو اس کے مقابل میں جو مصلحت ہوگی اس کو رد کر دیا جائے گا اور نصوص کا اعتبار کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ دوسری صورت، اگر نصوص ایسی ہے جو اپنے ثبوت میں یا دلالت میں یا ثبوت اور دلالت دونوں میں قطعی نہیں ہے یعنی ظنی ہے، تو ایسی صورتحال میں اس کے مقابل میں یعنی اس طرح کی نصوص کے مقابل میں اگر مصالح آئیں گی تو ان مصالح کا کیا کیا جائے گا؟ اس بارے میں 2 بڑی آراء یا اجتہادات ہیں۔ ایک اجتہاد یہ ہے ان حضرات کا ہے جو استحسان اور مصالح وغیرہ کو رد کرتے ہیں اور اس کو قبول نہیں کرتے، تو ان کے ہاں نصوص پر عمل کیا جائے گا، استحسان اور استثناء پر کو رد کر دیا جائے گا، کیونکہ استحسان استثناء ان کے ہاں حجت ہے ہی نہیں۔ دوسرے قسم کے ان حضرات کی اجتہاد ہے جو استثناء اور استحسان کو قبول کرتے ہیں کسی نہ کسی درجے میں، تو ان حضرات کا کیا رائے ہوگی اس طرح کے نصوص کے مقابل میں جو نصوص ثبوت یا دلالت میں قطعی نہیں ہے؟ تو ان کے ہاں بھی 2 رائے ہے۔ ایک فقہائے حنابلہ جو کہتے ہیں کہ مصلحت کو رد کیا جائے گا اور غیر قطعی نصوص کو لیا جائے گا، اور دوسری رائے حنفیہ اور مالکیہ کی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ بھئی مصلحت کے ذریعے نصوص کی تخصیص کی اجازت ہوگی، نصوص کو معطل تو نہیں کریں گے، نصوص کو بعض مواقع پر چھوڑ دیا جائے گا اپنے مواقع پر، لیکن دیگر مقامات پر مصلحت پر عمل کیا جائے گا اور ان مصلحت سے نصوص کی تخصیص کر دی جائے گی۔ یہ خلاصہ ہو گیا اس 8ویں نقطے کا۔
تو یہ ہمارا کورس مکمل ہو گیا الحمدللہ، اور جو ہے کتاب بھی الاستثناء والمصالح المرسلہ کی کتاب بھی مکمل ہو گئی.